پوری دنیا میں آج تک آدم سے لے کے آج اور آج سے لے کے قیامت تک صرف 2 بچے ایسے ہیں جن کی پریگننسی 6 مہینے کی تھی. ایک حضرت عیسیٰ اور ایک آقا حسین. بہت مشہور روایت ہے, ہر ایک جانتا. البتہ ایک اور روایت میں یحییٰ اور حسین. حسین تو طے شدہ بات ہے, اس سے پہلے یہ یحییٰ یا عیسیٰ. 6 مہینے کے بچے پیدا ہوتے ہیں, زندہ نہیں رہتے. جو زندہ رہا پوری زندگی گزاری, وہ آقا حسین ہے 6 مہینے. تو اب ہوا کیا؟ اب سنیے 6 مہینوں کی کیفیت. 15 رمضان کو آقا حسین پیدا ہوئے, اس کے بعد 3 شعبان سے 6 مہینے پیچھے چلیے. جب آقا حسین کی پریگننسی کو یہ الفاظ اچھے نہیں لگ رہے ہیں, لیکن اب کیا کروں, اور کوئی لفظ ہے بھی نہیں. 1 مہینہ گزرا, ام ایمن نے دیکھا کہ شہزادی نے بہت ہی زیادہ سادہ لباس پہننا شروع کر دیا. سادہ بھی نہیں, وہ تو پہلے ہی سادہ پہنتے ہیں, تکلیف دہ لباس, ایسا کہ جس کو پہنے تو وہ چبھے اور آدمی بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہو. پہلے زمانے میں جو بوریاں ہوتی ہیں اس کے لباس بنائے جاتے تھے عیسائی راہبوں کے لیے, جو بدن کو تکلیف پہنچائے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ پہلا مہینہ ہوا ابھی پریگننسی کو, شہزادی نے اپنا عام لباس, تو ویسے ہی سمپل تھا لیکن کم از کم لباس تو تھا نا, تو وہ ڈریسنگ چینج کر دی. بہت ہی تکلیف دہ قسم کا لباس وہ پہننا شروع کیا. اب ام ایمن گھبرا گئی, پیغمبر کو پالا ہے تو یہ تو پیغمبر کا ٹکڑا ہے. گھبرا کے کہا کہ شہزادی یہ آپ نے کون سے لباس, ہم ٹھیک ہے آپ وہ شہزادیوں والے کپڑے نہ پہنے, یہ کون سے شروع کر دی. کہا کہ اے ام ایمن پتہ نہیں کیا بات ہے, اب کپڑے پہننے کا, وہ والے کپڑے پہننے کا دل ہی نہیں چاہتا. دل چاہتا ہے انتہائی سادے کپڑے, سادے بھی نہیں, تکلیف دہ قسم کے. بھائی ام ایمن مجھ سے کچھ نہ کہنا. حکم آ گیا, خاموش. 1 مہینہ اور گزرا. آقا حسین کی پریگننسی کو 2 مہینے ہو گئے. شہزادی فاطمہ نے کھانا بند کر دیا. کھانا بند کر دیا, کم نہیں کیا, بند کر دیا. ام ایمن آئی, کتاب عوالم کی مشہور روایت. کہا شہزادی یہ پریگننسی میں تو عورت کو اور زیادہ اچھی غذا دی جاتی ہے, آپ نے بند کر. کہا بس میرا پروردگار میرا پیٹ بھر دیتا ہے اور مجھے کھانے کی خواہش ہی نہیں. پروردگار انتظام کر دیتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. مطلب یہ جنت کی نعمتیں آ رہی ہیں وہ بات نہیں ہو رہی ہے, وہ اس گھر میں ویسے ہی آتی رہتی تھی. کہا کہ بس وہ خواہش ختم ہو گئی. چلے 2 مہینے ہو گئے, یہ دوسرا مہینہ تھا. مزید 2 مہینے گزرے. آقا حسین کی پریگننسی کو 4تھا مہینہ. اور اب سنیے میسج والی بات. شہزادی نے مصلی سے اٹھنا بند کر دیا, یعنی نماز پڑھتی ہیں, دعائیں مانگتی ہیں, وہ مصلی ہی پر ہی بیٹھی رہتی. شہزادی کی وہ زندگی نا کہ گھر کے کام کاج, وہ تو پوری 9 سالہ شادی شدہ زندگی ہے. یہ بات ہو رہی ہے صرف 2 مہینوں کی. 4تھے مہینے سے شہزادی کی عبادتیں بڑھ گئی. ایک تو شہزادی پہلے ہی کون سی کم عبادت کرتی تھی, وہ بڑھ گئی. دعا, تسبیح, نمازیں, سجدے اضافہ ہو گئے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بھی جو مولا علی کو اور آقا حسین کو مان لیا پھر بھی نماز پڑھو تو فائدہ کیا ہوا ان کے ماننے کا. فائدہ تو یہی ہے نا کہ اب اس کے بعد نماز سجدے یہ سب معاف ہو جائیں. اب بلکہ بعض اوقات تو لوگ بیہودہ لفظ بھی کہتے ہیں کہ ٹکریں تو وہ لوگ مارے, ہم کیوں ٹکریں ماریں, ہمیں تو ایسا مولا مل گیا. یہاں حالت کیا ہے, اب یہاں ایک جملہ بیچ میں بڑھا دوں, شاید جو اصل اس جملے کا ٹائم ہے وہاں تک میں پہنچ ہی نہ پاؤں. اور وہ یہ کہ یہ 2 جملے یاد رکھیے. ایک تو ابھی میں آقا حسین کی پریگننسی بتا رہا ہوں, پہلا مہینہ, دوسرا مہینہ, 4تھا مہینہ. عبادت بڑھ گئی فاطمہ کی. پھر یہ جملہ بہت ہی میں دل پہ جبر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, وہاں پہلے ہی کون سی کمی تھی عبادت, لیکن اس میں بھی اضافہ ہو گیا. اور مصلی سے ہٹتی ہی نہیں, مصلی ہی پہ بیٹھی رہتی ہے. مصلی پہ خالی نہیں بیٹھی, مصلی پہ بیٹھنے کا مقصد ہے قرآن, دعائیں, تسبیح, استغفار, ذکر خدا, نمازیں. جو آج آپ نماز پڑھتے ہیں نا, وہ حدیث بھی میں آپ کو یاد دلا دوں. اسلام میں 5 نمازیں ہیں, 17 رکعت 17. دیکھیں اب تو اتنا وقت گزر گیا کہ اگر آپ اب تقریر چھوڑ کے جائیں کہ کوئی اور تقریر آپ کو مل جائے جہاں فزیکلی آپ جا سکیں تو پاسبل نہیں.
وہ تو ختم ہو جائے گی. تو اب تو آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا. میرا بیان 15 سے 20 منٹ کا رہ گیا. یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ 2 فیزز میں واجب ہوئی. پہلے فیز میں اسلام میں 5 نمازیں آئی تھی. یہ کب آئی تھی؟ جس رات کو ولایت علی کا اعلان ہوا، یعنی شب معراج. شب معراج 5 نمازیں واجب ہوئی جب ولایت علی کا اعلان ہوا. نماز کو معمولی عبادت نہ سمجھیے، یہ ولایت علی کے ساتھ آپ کو ملی. یہ نماز جو ہے نا ولایت علی کے ساتھ ملی. جب ولایت کا اعلان ہوا تبھی اس کے ساتھ 5 نمازیں واجب ہوئی. لیکن وہ 5 نمازیں کیسی تھی؟ 2 رکعت، یعنی 10 رکعت. ظہر کتنی پڑھتے تھے؟ 2. عصر کتنی پڑھتے تھے؟ 2. مغرب کتنی پڑھتے تھے؟ 2. 3 شعبان، یہ آج کی رات جب آقا حسین اس دنیا میں آئے تو پیغمبر نے اس کے بعد جو پہلی نماز پڑھی فجر کے بعد تو پیغمبر بیٹی کے حجرے میں آئے. پہلی نماز ظہر کی پڑھی، 2 رکعت کی نماز کو 4 کر دیا. عصر میں 2 کی نماز کو 4 کر دیا. مغرب میں 2 کو 3 کیا. عشاء میں 2 کو 4 کیا. یہ 10 رکعت نماز بڑھ کے 17 رکعت ہو گئی. کیا کہنا اس آقا حسین کا جو دنیا میں آیا تو نمازوں کو بڑھا گیا، دنیا سے گیا تو نمازوں کو بچا گیا. نمازوں کو بڑھاتا ہوا آیا، نمازوں کو بچاتا ہوا دنیا سے گیا. تو یہ نماز اور حسین اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ہمارے اور آپ کے لیے، اور حسین کی مادر گرامی تو حسین کے دنیا میں آنے سے 2 مہینے پہلے سے ہی مصلی کے اوپر اٹھتی ہی نہیں. ام ایمن ہے کہ شہزادی کتنی دیر بیٹھی رہیں گی، تھک رہی ہوں گی، آپ اٹھیے، آرام کیجئے، بستر پہ جائیے. کہا نہیں ام ایمن، اس بستر سے اٹھنے، اس مصلی سے اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. اچھا، اب اس میں پہلے مہینے لباس ختم، دوسرے مہینے غذا ختم، بہت معمولی سادہ سی غذا جو آپ کے ہاں طریقہ پہلے رہا ہوگا عاشور کے دن. اب تو عاشور کو بھی ماشاءاللہ 1 سے 1 کھانے پکائے جاتے ہیں. جو پہلے اپنے بزرگوں سے پوچھے جب وہ زیارت پہ جاتے تھے کربلا میں کتنے سادہ کھانے کھاتے تھے. اب تو کربلا میں بھی اس پر جھگڑا ہوتا ہے کہ تمہیں مرغے کی ٹانگ مل گئی تو مجھے کیوں نہیں ملی. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے کے بعد رہ گئی تھی. تیسرے مہینے ام ایمن شہزادی حجرے میں ہیں. ام ایمن تو کنیز ہیں، حجرے کے باہر بھی جاتی ہیں، حجرے میں بھی ہیں، صحن میں بھی ہیں. آوازیں سنتی. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا شہزادی آپ اکیلی ہیں، آواز کیسی؟ کہا کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے یہ عجیب بچہ، حسن بھی میرے پیٹ میں آیا تھا لیکن نہیں، یہ بچہ مجھ سے بات کرتا ہے، باقاعدہ مجھے تسلی دیتا ہے، مجھے بہت سے آنے والے زمانے کے حالات یہ بچہ مجھے بتاتا ہے، باتیں کر رہا ہے مجھ سے. اور 4تھے مہینے سے شہزادی مصلی، 5واں مہینہ آیا، 5واں اور 6ٹھے مہینے ولادت ہو گئی. یہ پوری تفصیل ہے. یا رسول خدا کی پریگننسی میں کہ ہر مہینے کیا ہوا، یہ آقا حسین 5واں مہینہ بڑا عجیب مہینہ بنا. 5واں مہینے کا مطلب ہوا جیسے ہمارے یہاں کی عورتوں کو 8واں مہینہ، یعنی کیونکہ 6ٹھے مہینے تو ولادت ہونے والی، 5واں مہینہ. ایک دن ام ایمن فجر کی نماز کے بعد شہزادی کے حجرے میں آئیں. شہزادی کو زار و قطار روتا پایا، رو رہی، ایسا گریا کر رہی. اب یاد کیجئے میری 2 مہینے پہلے کے مجلسیں فاطمیہ کی. شہزادی کا ایک لقب ہے زہرا، کیونکہ دن میں 3 مرتبہ شہزادی کے چہرے سے نور ظاہر ہوتا تھا، فجر، ظہر، مغرب. یہ میں ساری باتیں پڑھ چکا ہوں، صرف یاد دلا رہا تاکہ ربط ملے. فجر، ظہر، مغرب فاطمہ کے چہرے سے نور ظاہر ہوتا. اب یہ روایت سنی. فجر کے وقت ام ایمن بھی اپنے حجرے میں یا صحن میں نماز پڑھ رہی ہیں، شہزادی بھی پڑھ رہی ہیں نماز ختم. اب ام ایمن کمرے میں آئی شہزادی کے پاس. شہزادی کو روتا پایا، بہت زیادہ رو رہی. ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا، یہ ماں ہیں، ماں کے برابر ہیں، ویسے تو پیغمبر کو پالا ہے لیکن فاطمہ بھی ماں ہی کہتی ہے. گھبرا کے کہا شہزادی آپ کی کیا حالت؟ کہا کہ
یہ بچہ جو میرے شکم میں 5واں مہینہ، اس نے ابھی مجھے فجر کی نماز کے بعد سلام کیا اور کہا السلام علیک یا امہ، السلام علیک یا امہ، ماں میرا سلام لو، انا ولدکی العطشان، میں تیرا وہ بیٹا ہوں جو پیاسا رہوں گا۔ اس طرح سے اس نے، ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے، ماں کی شکم میں اپنی پیاس کی فریاد کی اور ماں سے کی اور فاطمہ جیسی ماں سے کی۔ میرے آنسو نہیں تھمتے۔ ایک مرتبہ ام ایمن نے کہا شہزادی تو ذرا یہ رسول خدا کو بتا دیجیے، کہا کہ نہیں ابھی نہیں، ٹھہر جاؤ۔ زور کا وقت آیا، ام ایمن زور کی نماز پڑھ کے آئی حجرے میں، دیکھا کہ اب شہزادی پھر رو رہی اور پہلے گریے سے زیادہ، صبح سے زیادہ گریہ ہو رہا۔ ایک مرتبہ ام ایمن نے کہا شہزادی اب کیوں رو رہی؟ کہا کہ جیسے ہی نمازیں ختم ہوئی، ہمارے یہاں ایک رواج ہے جو عراق و ایران میں اتنا نہیں ہے، عزاداری سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہمارے بزرگوں نے ہم کو عطا کی ہیں جس سے وہ لوگ بھی محروم ہیں، کیونکہ یہاں عزاداری سادات کے ذریعے سے آئی تھی۔ خیر، تو باتیں ذرا سی ذہن میں ہیں لیکن بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری ایک دستور، ہم لوگ اپنی نمازوں کو اسی وقت کمپلیٹ سمجھتے ہیں جب نماز ختم کر کے پہلے زیارت کریں آقا حسین کے، پھر اپنی جگہ سے ہلتے ہیں۔ یہ فاطمہ کا عمل دیکھیں، ظہرین کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے سلام کیا السلام علیک یا امہ انا ولدکی، میں آپ کا بیٹا ہوں، العریان جس کا لباس تک لوٹ لیا گیا ہوگا، جسے کفن بھی نہ دیا گیا ہوگا۔ پہلے پیاس، پھر کفن نہ ملنے کی فریاد، لباس لوٹنے کی فریاد۔ ام ایمن نے کہا کہ شہزادی اب تو آپ رسول خدا کو بتائیے کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ نہیں ٹھہر جاؤ، ابھی میں انتظار کرتی ہے دن ختم ہو۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جب ام ایمن آئی حجرے میں تو اس وقت تو فاطمہ کو ایسا روتا پایا جیسے بس وہ غش کھا کے بے ہوش ہونے کے قریب۔ کہا شہزادی یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا اب جو جملہ میرے بیٹے نے کہا وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی، اب چلو بابا کے پاس۔ ام ایمن شہزادی کو سہارا دے کے برابر کے حجرے میں لائی جو رسول خدا کا۔ پیغمبر نے دیکھا، گھبرا گئے، صبح سے فاطمہ رو رہی، گھبرا کے کہا فاطمہ تیری کیا حالت ہے؟ ایک طرح سے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں آنکھیں روتے روتے سوج چکی ہیں، چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے۔ کہا بابا فجر کے بعد یہ جملہ سنا، ظہر کے بعد یہ جملہ سنا، لیکن مغرب کے بعد میرے بیٹے نے تیسرا جو جملہ کہا السلام علیک یا امہ، ماں میرا سلام لو، انا ولدک السحقان، میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا جائے گا۔ گھوڑوں کی ٹاپے تلے میرے جسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ دنیا میں بیٹا آیا نہیں اور ماں یہ فریاد سن رہی۔ پیغمبر اور فاطمہ، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن پھر ایک عجیب جملہ پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے کہا بیٹی فاطمہ میرا حسین اپنے مصائب تو بیان کر رہا ہے لیکن 1 مہینے مسلسل تمہیں یہ تینوں جملے تینوں نمازوں کے بعد سننا ہے، خالی آج نہیں، یہ پورا 5واں مہینہ اس طرح گزرے گا کہ بیٹا پکار پکار کے کہے گا میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں، بیٹا پکار پکار کے کہے گا میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس لوٹ لیا گیا اور کفن بھی نہ ملا، میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ 1 مہینے، اب قرآن کی آیت، ہم نے انسان کو وصیت کی والدین سے احسان کرو، اس کی ماں حمل کے درمیان تو رہا روتی رہی اور غم کرتی رہی۔ حسین خود اپنے مصائب بیان کر رہے